تو فجر کی جو نماز ہے وہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں غلس میں جو ہے کیا کی جائے گی، پڑھی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلکہ سارے ہی احناف اس میں نماز فجر میں ان کے ہاں اسفار افضل ہے، اولا ہے۔ دلیل یہ ہے حضرت رافع بن خدیج کی روایت ہے کہ انہ علیہ السلام قال کہ اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر۔ یہ روایت حضرت بلال، حضرت انس، قتادہ، ابن مسعود، ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ سے کیا ہے، مروی ہے کہ نماز فجر کو غلس میں نہیں بلکہ اسفار میں پڑھا جائے۔ یہ نہیں، اسفار کا مطلب نہیں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھا جائے، بالکل اندھیرے میں نہ پڑھا جائے، کچھ روشنی میں پڑھا جائے۔ اب ان ائمہ ثلاثہ کی طرف سے جو دلیل پیش کی گئی ما یعرفن من الغلس، حدیث سے دوام ثابت نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ تغلیظ کسی وقت کسی عذر کے بنا پر کی ہوگی، جی۔ وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر الهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس۔ حضرت محمد بن عمرو بن حسن بن علی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر دوپہر ڈھلے پڑھتے تھے اور عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ سورج روشن ہوتا تھا، اور مغرب کی نماز آفتاب غروب ہونے کے بعد پڑھتے تھے، اور عشاء کی نماز میں جب لوگ زیادہ آتے تو جلدی پڑھ لیتے تھے اور جب لوگ کم ہوتے تو تاخیر کر کے پڑھتے تھے، اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ لیتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بارے میں یہاں وضاحت کر دی گئی کہ لوگ زیادہ آتے تو آپ نماز جلدی پڑھ لیتے تھے، کم آتے تو تاخیر کر کے پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کی کثرت کے پیش نظر نماز کو اول وقت سے تاخیر کر کے پڑھنا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین نے تو اول وقت نماز پڑھنے کا التزام اسی لیے نہیں کیا، تاخیر سے نماز پڑھنے میں جماعت میں کثرت ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ نظرات کے نزدیک اول وقت افضل نہیں ہے، اول وقت تو بہر صورت افضل ہے، لیکن یہ بعض مرتبہ خارجی عوارض جیسے جماعت کی کثرت وغیرہ کے بنا پر تاخیر اولا ہوتی ہے۔ صبح کی نماز میں یا تاریخی غلس میں پڑھنے کا سبب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رات بھر سونے کے بجائے ذکر و عبادت میں مشغول رہتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ پوری رات سوتے تھے، صبح کب ہو رہی وہ بھی ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ تو بیچارے رات بھر عبادت مشغول رہتے تھے اور صبح سویرے ہی مسجد میں موجود رہتے تھے، اس لیے جماعت کی کثرت کے پیش نظر نماز جلدی پڑھ لیتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں ہم لوگ رمضان مبارک میں ایسا کرتے ہیں، سحر میں اٹھتے ہیں تو نماز فجر عامتاً جو ہے جلدی پڑھ لی جاتی ہے۔ آخر میں اتنی بات یاد رکھیے کہ اس حدیث سے یہ بالکل بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ مستقلاً تاریکی میں اور غلس میں نماز پڑھنے کے عادی تھے۔ اور مان لے اگر اس کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز روشنی میں بھی تو پڑھنے کا حکم دیا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اسفیروا بالفجر کا کیا مطلب ہے؟ تو احناف کے نزدیک فعل کے مقابلے میں امر یعنی حکم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسفیروا میں امر ہے
اور یہ جو ہے آپ نے جیسے حدیث میں لفظ آیا ہے وَالصُّبْحُ بِغَلْسٍ، یہ فعل کا ذکر ہے، امر نہیں ہے، قول نہیں ہے، جی یہ بات یاد رہے۔ وعن انس قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالظہائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، متفق علیہ ولفظه للبخاری۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ احناف کے ہاں نمازی جو ہے اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر سجدہ کر سکتا ہے، اس لیے یہ حضرات اس حدیث کو اپنے مسلک کے دلیل میں پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کو پہنے ہوئے کپڑے پر سجدہ کرنا درست ہے، بخلاف شوافے کے کہ ان کے یہاں پہنے ہوئے کپڑے پر نمازی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایسا کپڑا جو نمازی کے ہلنے سے حرکت کرتا ہو، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ حضرات اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں کہ صحابہ جن کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے وہ ان کے بدن پر نہیں ہوتے تھے، بلکہ گرمی سے حفاظت اور بچاؤ کے لیے علیحدہ سے جو ہے فرش پر بچھائے رکھتے تھے۔ اس حدیث کو صاحب مشکات نے تعجیل الصلاۃ میں نقل کیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ زمین پر گرمی کی تپش اول وقت ہی رہتی ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں بھی ظہر کی نماز اول وقت پڑھا کرتے تھے، حالانکہ یہ بات اس حدیث سے ثابت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ بسا اوقات بلکہ زیادہ تر گرمی کے موسم میں اول وقت کے بنسبت بعد میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب گرمی کی شدت ہو تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ دیکھیے امر کا صیغہ ہے ادبی، ابردوا بالصلاۃ۔ وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، متفق عليه۔ وفي رواية للبخاري فأشد ما تجدون من الحر فمن سمومها واشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی کی شدت ہو تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ بخاری کی روایت میں ابو سعید سے منقول ہے کہ ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، یعنی ابو ہریرہ کی روایت میں بالصلاۃ کا لفظ آیا اور ابو سعید کی روایت میں بالظہر کا لفظ آیا۔ اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے اور دوزخ کی آگ نے اپنے رب سے شکایتاً عرض کیا کہ میرے پروردگار میرے شعلے باز کو کھا لیتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ اب وہ ایک سانس جاڑے میں لیتی ہے اور ایک سانس گرمی میں۔ گرمی میں جس وقت تمہیں زیادہ گرمی معلوم ہوتی ہے اور جاڑے میں جس وقت تمہیں زیادہ سردی معلوم ہوتی ہے تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں لیتی ہے۔ بخاری کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جس وقت تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو تو اس کا سبب دوزخ کا گرم سانس ہوتا ہے، اور جس وقت تم سردی کی شدت محسوس کرتے ہو تو اس کا سبب دوزخ کا ٹھنڈا سانس ہوتا ہے۔ جی دیکھیے جہنم کا اللہ رب العالمین سے یہ شکایت کرنا کہ میرے شعلے باز کو کھاتے ہیں، یہ کنایا ہے آگ کی کثرت اور آپس کے اختلاط سے۔ آگ کے شعلے اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اس شدت سے بھڑکتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے شعلے کو فنا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ سانس سے مراد شعلے کو دبانا اور اس کا دوزخ سے باہر نکلنا ہے، جس طرح کہ جاندار جو ہے سانس لیتا ہے تو ہوا باہر نکلتی ہے۔ بہرحال ایسے وقت باوجود کہ مشقت بہت ہوتی ہے
نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ ایسے وقت میں جب کہ گرمی شدت پر ہوتی ہے اور جو ہے انسان کا دماغ تپش کی وجہ سے جو ہے بے چین ہوتا ہے، اور ایسے بھی جو ہے نماز میں خشوع اور سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا جو نماز کی روح ہے، تو اس موقع پر عقلی طور پر جو ہے چند اشکال پیدا ہو رہے ہیں، ان کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ پہلا اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ گرمی اور سردی کی شدت زمین کی حرکت، عرض البلد اور آفتاب کی وجہ سے ہوتی ہے، لہذا یہ کیسے کہا گیا کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے ہو رہی ہے؟ تو یاد رکھیے اس اشکال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں دوزخ کی بھاپ کو گرمی کی شدت کا جو سبب بتایا گیا ہے، اصل گرمی کا نہیں۔ تو یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ گرمی اور سردی کی شدت بھی آفتاب کے قرب اور بعد کے بنا پر ہوتی۔ اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ دوزخ کا سانس اس میں مزید شدت پیدا کرتا ہو، لہذا مخبر صادق نے جس بات کی خبر دی ہے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے جی۔ اور دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اتنی بات تو طے ہے کہ زمین میں گرمی کی جو علت ہے، حرارت کی جو علت ہے، سورج کے مقابلے میں ہونا اور اس کی شعاعوں کا زمین پر پڑنا، یہ بات کہیں ثابت نہیں ہے کہ سورج دوزخ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نظام کی دوزخ یہی ہو جسے ہم سورج کہتے ہیں۔ سورج میں تموج ہوتا ہے، مادیت کا تموج ہوتا ہے، اشتعال اس قدر ہوتا ہے کہ دوزخ کے تمام صفات اس پر منطبق ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ سورج دوزخ نہیں ہے تو یہ بھی کوئی بعید اور ناممکن نہیں کہ دوزخ علیحدہ ہو اور اس کی گرمی کا اثر زمین پر پڑتا ہو۔ اشکال ثانی یہ ہے کہ دوزخ نے شکایت کیسے کی، کیونکہ دوزخ کی زبان نہیں، اور بے زبان اپنے مدعا کو کیسے ظاہر کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جس طرح زبان کے لیے تلفظ ضروری نہیں ہے، اسی طرح تلفظ کے لیے زبان بھی ضروری نہیں، کیونکہ آپ دیکھو اکثر جانوروں کی زبان ہوتی ہے مگر وہ تلفظ نہیں کر پاتے، تو اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی زبان نہیں ہوتی مگر وہ بات کرتی ہیں، لہذا یہ اشکال کہ بغیر زبان کے بات کرنا ناممکن ہے، یہ کم فہمی کی جو ہے کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھ جی اللہ تبارک و تعالی ہے بھائی، قادر ہے، وہ غیر ناطق کو بھی ناطق بنا سکتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ ایک اشکال یہ پیدا ہو رہا ہے تیسرا کہ دوزخ کوئی جاندار تو ہے ہی نہیں، وہ سانس کیسے لیتی ہے؟ اس کا بھی جواب یہ دیا گیا کہ دوزخ میں نفس ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، اور اللہ ہے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر سانس لینے کی جو ہے قوت دی ہے، پیدا کر سکتا ہے، کوئی اشکال نہیں۔ اور چوتھا اشکال یہ ہے کہ آگ کے ٹھنڈا سانس لینے کی اس کا کیا معنی، کیا مطلب؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ آگ سے مراد اس جگہ یعنی دوزخ ہے، اور اس میں ایک طبقہ زمہریر بھی ہے، جیسے صاف الفاظ بھی ہیں موجود۔ پانچواں اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق تو یہ چاہیے تھا کہ سخت سردی کے موسم میں بھی فجر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے، حالانکہ ایسا حکم نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ سردی صبح کو سورج نکلنے تک اس سے شدت کے ساتھ رہتی ہے، اگر طلوع آفتاب تک نماز میں تاخیر کی جو ہے اجازت دی جاتی تو ظاہر بات ہے سرے سے وقت ہی جاتا رہتا، نماز ہی نہ ہوتی۔ بہرحال اس حدیث سے اتنی بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود صحابہ کرام بھی گرمی کے موسم میں ظہر کو جو ہے ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے۔ بخاری کی ایک روایت بھی منقول ہے کہ صحابہ ظہر کی نماز وہ ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ٹیلوں کے سائے زمین پر پڑنے لگتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے ٹیلے جب چونکہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ان کے سائے زمین پر بہت دیر کے بعد ہی پڑتے ہوں گے، بخلاف دراز چیزوں کے، مثلا مینار وغیرہ، ان کے سائے جلدی
ہی پڑھنے لگتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی منقول ہے کہ صحابہ ظہر کی نماز کے لیے دیواروں کے سائے میں ہو کر چلتے تھے، اور دیواروں کے بارے میں تو تحقیق ہو چکی ہے کہ اس وقت دیواریں عام طور پر 7-7 گز کی ہوتی تھی، لہذا ان کے سائے میں چلنا اس وقت کارآمد ہوتا ہے جبکہ سورج کافی نیچے ہوتا ہو۔ بعض حضرات نے تاخیر کی حد آدھا وقت مقرر کی ہے، یعنی کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز آدھے وقت تک تاخیر کر کے پڑھنی چاہیے۔ بعض شواف حضرات حدیث سے ثابت شدہ ابراد یعنی نماز کو ٹھنڈا پڑھنے کا محل وقت زوال کو بتاتے ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ابراد کا مقصد نماز ظہر میں اتنی تاخیر نہیں جو حنفیہ بتاتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت استوا کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے زوال کے وقت ظہر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ان حضرات کی تعویل نہ یہ کہ صرف جو ہے مفہوم سے بعید معلوم ہو رہی ہے، بلکہ مشاہدے کے خلاف بھی ہے، کیونکہ وقت استوا کے مقابلے میں زوال کے وقت گرمی کی شدت میں کمی آنے کا خیال خلاف تجربہ ہے اور خلاف مشاہدہ بھی ہے۔ ہدایہ جو کتاب ہے اس میں بات لکھی ہے کہ جن شہروں میں گرمی کی شدت آفتاب کے ایک مس سے سایہ پہنچنے کے وقت ہوتی ہے، وہاں تو ابراد کا مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ نماز ایک مس سے سایہ کے بعد پڑھی جائے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں جو ہے تبرید یہ کیا ہے، مستحب ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں جو ہے وارد ہیں جس سے متفقہ طور پر یہ بات ثابت ہو رہی گرمی میں تبرید کیا ہے، افضل ہے، اولا ہے۔ ابھی جہاں تک وہ حدیث جو ہے کا تعلق ہے کہ جس میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمی کے موسم میں دوپہر کی شدت کے بارے میں شکایت کی تو آپ ہماری درخواست قبول نہیں کی، آپ نے ہماری درخواست قبول نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو پورے وقت تک مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی، اس لیے آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ اگر اتنی تاخیر کی جائے گی تو نماز کا وقت بھی نکل جائے گا۔ بہرحال امام شافعی کہتے ہیں کہ ابراد جو ہے رخصت ہے، وہ بھی سب کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے جو جماعت کے لیے مسجدوں میں جانے کے لیے مشقت اور محنت کا سامنا کرتے ہیں۔ جو لوگ تنہا نماز پڑھتے ہوں یا اپنے پڑوس اور محلے کی مسجد میں نماز کے لیے آتے ہوں، ان کے لیے میرے نزدیک یہ پسندیدہ ہے کہ وہ اول وقت سے تاخیر نہ کرے۔ یہ قول ظاہر حدیث کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس کا اتباع نہیں کیا۔ امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی باوجود یہ کہ سب ایک جا رہتے تھے ابراد کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ امام ترمذی خود فرماتے ہیں جو شخص گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کے لیے کہتا ہے، اس کا مسلک اتباع سنت کی وجہ سے اولا اور افضل ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب الى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال او نحوه۔ اس سے پہلے یہ حدیث آپ کو حوالے میں بتائی جا چکی ہے۔ حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ سورج اونچا اور زندہ یعنی روشن ہوتا تھا، کوئی جانے والا عوالی جا کر واپس آ جایا کرتا تھا اور سورج اونچائی رہتا تھا۔ بعض عوالی مدینہ سے جو ہے 4 میل یا تقریباً 4 میل کے فاصلے پر ہیں۔ عوالی یا عالیہ کی جمع ہے۔ مدینہ شہر کے باہر بلندی پر جو بستیاں ہیں ان کو عوالی کہا جاتا تھا۔ مسجد بنی قریظہ بھی اسی طرف ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا اصفرت وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيه الا قليلا رواه مسلم۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عصر کی نماز جو آخر وقت میں پڑھی جاتی ہے منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، جب سورج زرد ہو کر شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو جلدی سے اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کا ذکر بھی اس نماز میں قدر قلیل ہی کرتا ہے۔ ٹھونگے مارنے کا مطلب
یہ ہے کہ بغیر اطمینان کے، بغیر سکون کے جلدی جلدی سجدے کرتا ہے. جیسے جو ہے دیکھا ہوگا آپ نے، مرغ جو ہے، مرغی جانور دانہ چگتا ہے، عصر کی نماز میں سجدے تو 8 ہوتے ہیں، مگر یہاں 4 اس لیے فرمائے ہیں کہ جب اس نے پہلا سجدہ کر کے اچھی طرح سر نہیں اٹھایا تو گویا دونوں سجدے ایک سجدے کے حکم میں آ گئے، یا دونوں سجدوں کو ایک ہی رکن اعتبار کرتے ہوئے بجائے 8 کے 4 کا عدد فرمایا ہے. یہاں صرف عصر کی نماز کا ذکر کیا گیا، دوسری نمازوں کا ذکر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نماز وسطیٰ ہے، اور یوں تو سبھی نمازوں میں ارکان آداب کا لحاظ کرنا نہ کرنا یہ بری بات ہے. ضروری ہے کہ جو ہے آداب کا لحاظ کیا جائے، مگر دوسری نمازوں کے منسبت اس نماز کو دل جرمی اور سکون خاطر کے ساتھ کیا جائے، پڑھا جائے. حضرت علامہ مظہر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عصر کی نماز کو سورج کے زرد ہونے تک مؤخر کیا، اس نے اپنے آپ کو منافقین کے مشابہ قرار دی، کیونکہ منافق نماز کی جو ہے صحت کا کوئی خیال نہیں کرتا، اس کی تکمیل کا کوئی خیال نہیں کرتا. وہ تو صرف ظاہری طور پر مسلمان بن کر جو تلوار سے بچنے کے لیے نماز پڑھتا ہے. اسے نماز میں اتنی زیادہ تاخیر کہ قطعاً پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اسے اجر و ثواب کی تو کوئی ضرورت ہوتی نہیں. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ منافقین کی جو ہے عملاً فعلاً مخالفت کرتے ہوئے عصر کی نماز کو وقت مختار میں پڑھ لیا کریں.